محفل ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ میرے مالک کریم تیرے دربار سے خیرات طلب کرنے کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائی پوری محفل نے، باوضو پوری محفل نے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائی۔ میرے مالک کریم اس کے نور کو ان کے اذہان اور ان کے قلوب میں داخل فرما۔ میرے مالک کریم ہر بات کو سمجھنے، محبت، عشق اور شوق سے لینے کی توفیق عطا فرما، صحیح کہنے، صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تسلیما تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ۔ دوست اشعار پڑھ رہا تھا کہ عشق نے جتھے جتھے دکاناں کھولیاں، بھر لیاں زمانے نے اتھوں ہی جولیاں۔ عشق کیا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت لمبی بات ہے، ہماری اس پہ بہت دیر سے بات ہوتی چلی آ رہی ہے، ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک ہونے سے یہ کامل ہو جاتا ہے، دو ہونے سے یہ ختم ہو جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے۔ ایک ہونے سے یہ کامل ہو جاتا ہے، دوئی یکسوئی میں بدل جاتی ہے۔ جب آنکھ سے آنکھ لڑے پھر مستی چڑھے، جب آنکھ سے آنکھ لڑے اور پھر فیوز و برکات کی مستی چڑھے، اس مست بندے کو عاشق کہتے ہیں، پروانہ کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں۔ اور جس کو اعتراضات لڑے، آنکھ سے آنکھ ملے اور ساتھ ہی اعتراضات اندر پروان چڑھیں، عشق کی وہاں وفات ہوتی ہے، عشق کی وہاں قید ہوتی ہے، عشق کی وہاں بیزاری ہوتی ہے، وہ عشق کبھی کامل نہیں۔ اب ہم نے آپ کو ایک نکتہ بتا دیا قربت کا اور دوری کا۔ جہاں آپ کی آنکھ لڑے اور وسواس پیدا ہو، آپ کے اندر نقص آئے، اس کا مطلب تعمیر ہونا ضروری ہے، اس کا مطلب تخریب ہو رہی ہے، خرابی ہو رہی ہے، خرابی کو تبدیل کرنا ضروری ہے، معمار کے پاس جانا ضروری ہے۔ اب عیسیٰ تلاش کرنا پڑے گا، اب موسیٰ تلاش کرنا پڑے گا، اب آدم تلاش کرنا پڑے گا، اب رفیق تلاش کرنا پڑے گا، اب مرہم لگانے والا تلاش کرنا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں ملے گا تو یہ درار بڑھتی بڑھتی آپ کو بہت دور لے جائے گی۔ یہ جگہ کیا ہے؟ یہ وہی ایک جگہ ہے جس جگہ پہ ہم محسوس کرتے ہیں، یہاں کے دراڑ ختم ہو جاتی ہے، ہمارا بگڑا ہوا معاملہ بہتر ہو جاتا ہے، یہاں آ کے قربت کے احساسات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، واسطے دوبارہ پھر بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس معاملے پہ غور کرتے ہوئے میں نے نور اور نور عین پہ کچھ لکھا کہ نور عین کیا ہے، نور کیا ہے۔
جب میں نور کی طرف گیا تو مجھے نظر آیا فرشتے نور ہیں، نور عین نہیں ہے۔ میں جب گیا تو میں نے دیکھا فرشتے نور ہیں، نور عین نہیں ہے۔ یہ عین ہیں پر نور عین نہیں ہے۔ یہ عیون ہیں، آنکھیں ہیں، لیکن ان میں سے جو نکلنے والا نور ہے نا وہ نور عین نہیں ہے۔ یہ کون سا نور ہے؟ بس دیکھنے کے لیے نور ہے، دکھتا تو اس کو پورا نہیں ہے، بس دکھتا ہے، پورا نہیں دکھتا۔ جس کو پورا دکھتا ہے وہ نور عین ہے۔ اب دیکھنے والے نے کیا دیکھا؟ نور عین سے دیکھنے والے نے کیا دیکھا؟ جب دیکھا تبھی بتا دیا، جب دیکھا تبھی بتا دیا۔ کہا کہ حضور ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ جو جنت ہے وہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ تو آقا نے کہا بتا دیتے ہیں۔ آقا نے دیکھا نور عین سے بتا دیا۔ آقا نے پوچھ کے نہیں بتایا، بس دیکھا اور بتا دیا کہ وہ جو وہاں کی بلڈنگز ہیں، وہاں کے جو محل بنے ہوئے ہیں، ان کی جو نیے ہیں، جو ان کی بنیادیں ہیں، ان میں وٹے جو لگے ہوئے ہیں وہ یاقوت و مرجان کے لگے ہوئے ہیں، ان میں گارا جو بنا ہوا ہے وہ زعفران کا بنا ہوا ہے، اور اس سے وہ بنائی گئی ہیں۔ اس کے بعد جب اس کے اوپر اینٹیں لگائی گئی تو ایک سونے کی، ایک چاندی کی، ایک سونے کی، ایک چاندی، اس سے وہ مزین ہوا ہے۔ پھر اس کو جو معمر کرنے کے لیے، معطر کرنے کے لیے جو اس کو عطر لگایا گیا ہے وہ میرے پسینے کا لگایا گیا ہے، اس سے اس کو معمر کیا گیا ہے۔ تو یہ کس کی نظر تھی؟ کون سی نظر تھی؟ یہ نور عین تھا۔ نور عین وہ دیکھتا ہے جو خدا کی نگاہ سے دکھتا ہے۔ نور عین اس کا نور ہے، نور ذات ہے، اور نور ذات سے جو نکلا ہوا نور ہے وہ نور عین ہے۔ اب جو بھی ان کے ساتھ منسلک ہوتا ہے وہ فیوز و برکات حاصل کرتا ہے، نور عین نہیں ہے۔ فرشتے ہیں، نور عین نہیں ہے۔ آل ہے ان کی، نور عین نہیں ہے۔ آل ہے ان کی، علی پاک ہیں، حسن پاک ہیں، حسین پاک ہیں۔ وہ پوچھو نا جا کے پٹھان سے، وہ جو کیا اس کا نام ہے، احمد رضا خان، احمد رضا خان سے پوچھو نا، وہ کہتا ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا بچہ بچہ نور کا۔ نور ہے، نور عین نہیں ہے۔ نور عین صرف وہ ذات ہے جس کو جہاں یہ ساری محفل کے ایک ایک بندے کو جیسے میں دیکھ رہا ہوں ایسے نور سے دیکھ رہا ہوں، اور میرا دیکھنا اور اگر ان کا دیکھنا برابر ہے تو پھر نور اور نور عین میں فرق ہے۔ فرشتے ایسے دیکھ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ ان میں کیا خصلت ہے؟ وہ دکھتے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں۔ وہ دکھتے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ ان کا وہ نور ہے جو دکھتا نہیں ہے پر دیکھتا ہے۔ ان سے اعلیٰ جو نور ہے وہ کون سا نور ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہاں تک، جہاں تک کچھ بنا ہے وہاں تک وہ دیکھتا ہے۔ میرے آقا اس وقت آپ کے دل کی باتوں کو پورا سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ دل کی بات تو ابھی تک آپ کی زبان پہ بھی نہیں آئی، صرف دل ہی دل میں ہے۔ میرے آقا اس کو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ اب ہمیں کتنا اپنی ذات کو اجلا کرنا ہے، کتنا صاف کرنا ہے، یہ ظاہری وضو تو ہو گیا۔ اب باطن کا وضو کس لیول پہ ہم نے رکھنا ہے کہ میرے آقا سن بھی رہے ہیں، میرے آقا دیکھ بھی رہے ہیں۔ اب کیا سن رہے ہیں؟ جو اندر ہے، جو اندر ہے میرے آقا پورا سن رہے ہیں اور پورا دیکھ رہے ہیں۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 7 سالہ اطاعت بیریا۔ کیا مطلب؟ کیوں کسی نے ایسے کہہ دیا؟ اس لیے کہہ دیا کہ ان کے پاس بیٹھنے سے دل صاف ہوتا ہے، سیکل ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے۔ ان کے پاس بیٹھنے سے دماغ صاف ہوتا ہے۔ جب دل و دماغ صاف ہوتا ہے تو میرے آقا کی نظر سے فیض پہنچتا ہے۔ جتنا جتنا صاف ہوتا چلا جاتا ہے میری آقا کی نظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جب میری آقا کی نظر دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس پہ گواہی بن جاتی ہے۔
میرے آقا شاہد ہو جاتے ہیں، گواہ ہو جاتے ہیں کہ دیکھ میرے بندے کو میرے خدا کیسا ہو گیا، کیسا ہو گیا۔ جیڑا صاف ہوندا جاندا ہے اس تے اپنی نگاہ پا کے اللہ دی بارگاہ وچ ملتجی ہوندے جاندے ہیں، اللہ مالک بندہ صاف ہو گیا، بندہ صاف ہو گیا، ہن تو اپنا کرم فرما، ہن میں کرم فرما کے کی کراں، اینوں اتنا صاف کر دے کہ ایک بھی گناہ باقی نہ رہ جائے۔ میرے آقا دی محبت دل دماغ نو صاف کرنا کی ہوندا ہے؟ میرے آقا گواہ بن کے میرے اللہ دی بارگاہ اس بات دی التجا کر دینے کہ بندہ صاف کرنا۔ ہن اللہ کی کر ہے؟ اللہ مالک جبریل نو بھیج ہے، جبریل جاؤ جلدی چلے جاؤ، بندہ صاف ہو گیا۔ میں کی کراں؟ تسی انج کرو، تسی یہ صفائی دا اعلان کرو۔ کتھے اعلان کراں؟ پہلے فرشتے ہیں اعلان کرو، جتنے فرشتے ہیں پہلے ان میں اعلان کرو، پھر حاملین عرش میں اعلان کرو، ان کو اطلاع کر دو کہ زمین پہ ایک بندہ صاف ہو گیا، ایک بندہ صاف ہو گیا۔ اس کے بارے میں اگر میں پوری بتا دوں ایک حدیث اور میرے آقا فرماتے ہیں جوانی کی عمر میں جس بندے نے توبہ کی اور اپنے اندر کو صاف کیا، آنکھیں بند کی، دل میں ارادہ کیا کہ بس اب گناہ نہیں کروں گا، 40 دن کے لیے مشرق سے لے کر مغرب تک جتنا عذاب ہوتا ہے مردوں پہ سب اٹھا لیا جاتا ہے ایک بندے کے۔ اور جہاں اتنی جماعت اللہ کو یاد کر کے توبہ کا اعلان کر لے، اس کے بدل میں اللہ مالک کیا فرمائے گا؟ حضور اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی ایسا فرمان ہی نہیں ہے کہ جہاں پوری جماعت ایسے ہو جائے اللہ مالک اس پہ کتنی کرم نوازی فرمائے گا، کتنا انعام فرمائے گا۔ میرے آقا آ رہے ہیں، کندھے پہ امام حسن ہے یا امام حسین ہے، دونوں شہزادوں میں سے ایک شہزادہ آپ کے کندھوں پہ، سامنے عمر فاروق آ رہے ہیں۔ عمر فاروق دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں پڑی، آنکھیں چار ہوئی، دل میں بہار ہوئی، طبیعت بدل گئی۔ طبیعت تو بدلتی ہے، آنکھیں کس سے لڑ رہی ہیں؟ جب میرے آقا کی طرف سے دیکھا تو وہ دیکھنے کے انداز میں نے مختلف پڑے ہوئے ہیں کہ کیسے دیکھتے تھے، تو وہ مجھے شرم آتی ہے، وہ انداز میں بھی مجھے ایسے جیسے میرا تفکر کلیئر ہو جانا ہے تو مجھے ایسے لگنا ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں، تو پھر میری حالت کیا ہوگی؟ پھر اس میں تھوڑا سا میں ایسے دب سا جاتا ہوں کہ کیا کروں، کیسے وہ بتاؤں میں مناظر۔ عمر دیکھتے ہیں میرے آقا کی طرف اور آقا کی آنکھوں میں آنکھیں پڑی نا، تو ایک دم عمر کہتے ہیں واہ واہ کیسی سواری ہے۔ اور یہ بات حسن سے ہو رہی ہے، یہ بات آقا سے نہیں ہو رہی۔ آپ آقا کی طرف دیکھا اور دیکھ کے نا فوراً اسوار کی طرف دیکھا تو کہا کہ کیسا انعام ہے میرے اللہ کا کہ کیسی سواری ہے۔ تو بات تو مکمل ہو گئی تھی جو عمر نے کی، لیکن مکمل نہیں ہوئی۔ آقا نے فرمایا نہیں، بات تیری مکمل نہیں عمر۔ کہا سواری کے بارے تو نے بات کی ہے، تو نے یہ دیکھا ہی نہیں سوار کیسے۔ جس پہ آقا فخر کریں اس نے پھر کام تو کرنا ہے نا، جس پہ آقا فخر کریں۔ عمر کیا ہے؟ بچپن کی وہ عمر ہے، کوئی ایسا نیک عمل نہیں جو فرض ہو چکا ہو آپ پہ، کوئی ایسا نیک عمل نہیں جو فرض ہو چکا ہو آپ پہ، یعنی نماز تو ابھی فرض نہیں ہوئی، زکوٰۃ تو آپ ابھی دینے والے ہیں نہیں، حج تو ابھی واجب نہیں ہوا، روزہ تو آپ رکھ نہیں سکتے۔ اس عمر میں کیوں فرما دیا گیا کہ آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ کس عمل سے؟ کس عمل سے جنت کے جوانوں کے سردار بنا دیے گئے؟ بوجہ فضل باری تعالیٰ ہے اس خانوادے پہ، اس خاندان پہ فضل باری تعالیٰ ہے۔ یہ طاہر ٹھہرے، کتنے طاہر ٹھہرے، جتنے کسی ناپاک کے ساتھ لگتے پاک فرما دے اتنے طاہر ٹھہرے۔ آپ فرماتے ہیں اسوار بھی اللہ کی وہ نعمت ہے جو کہیں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نا کہ سواری کیسی، مرکب کیسا، کیسی سواری ہے کہ ایسی کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ جس بندے کو سواری ملے نا اس کو اللہ کی نعمت ملتی ہے، کیونکہ اس کو زور نہیں لگانا پڑتا، اس سواری پہ بیٹھ کے چلتا ہے۔ تو آپ نے یہی کہا کہ اللہ نے کیسی نعمت عطا فرمائی ہے، حسین پاک آپ کو، حسن پاک آپ کو کیسی نعمت عطا فرمائی، کیسی سواری ہے کہ ایسی کوئی سواری نہیں جہاں میں۔
تو آپ کہتے ہیں بس کر عمر، تجھے پتہ نہیں، جیسی اگر سواری ایسی ہے تو سوار بھی ایسا ہی ہے، ایسا کوئی سوار بھی نہیں ہے۔ پھر اب اس کی بات ہو رہی کہ وہ سوار کیسا ہے، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ وہ ایسا سوار ہے جس کے کسی عمل سے اس کی شان، اس کی ذات بلند نہیں ہوئی، نمازاں پڑھن نال نہیں بلند ہوئی، زکاتاں دین نال نہیں بلند ہوئی، جہاد آپ نے نہیں کیا، عمرہ آپ نے نہیں کیا، حج آپ نے نہیں کیا، کوئی ایسا صالح نیک عمل ظاہری طور پہ نہیں کیا، اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب بفضل باری تعالیٰ ہے، یہ خانوادہ، یہ خاندان اللہ نے چن لیا ہے، فضل باری تعالیٰ ہے، اللہ کو پتہ ہے یہ کیا ہونے ہیں کیا نہیں ہونے۔ اگر ایسا اللہ کو نہ پتہ، اللہ کو تو پتہ ہی ہے، اگر ایسا نہ ہونا ہوتا تو پھر زمین پہ شادی ہو رہی ہے حضرت علی کی، آسمان پہ جشن منائے جا رہے ہیں، سارے آسمانوں پہ جشن منائے جا رہے ہیں، تو اللہ کو تو سارا پتہ ہے نا کہ کون کون پیدا ہونا ہے، انہیں کی کرنا ہے، انہیں کو کی کام لے آ جانا ہے، تو اس کے بارے میں بچپن میں کیوں نہ ایسے اعلانات فرما دیے جائیں، ان کو ایسے لاڈ کیوں نہ لڑا دیے جائیں۔ یہ تو آپ کا زمانہ ہو گیا، آپ کا وقت ہو گیا، اس میں کتنی باتیں ہماری پہلے ہو چکی ہیں۔ میرا اب دل کرتا ہے تھوڑا سا کراس کروں، تھوڑا سا میں آگے جاؤں، تھوڑا سا اس سے آگے جاؤں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، تھوڑا سا میں آگے نکلا ہوں کہ پھر کیا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں جی حضور یہ دیکھو جسم پورا خراب ہو گیا ہے، کوڑی ہو گیا ہم، تو آپ دعا فرماتے ہیں کوڑ ٹھیک ہو جائے۔ آپ کے پاس لوگ آ جاتے ہیں نظر سے اندھے، آپ کے پاس آ کے التجا کرتے ہیں، آپ اشارہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، نظر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس بہرے لوگ آ جاتے ہیں، بہرے آ کے آپ کے سامنے آ کے التجا کرتے ہیں، آپ اللہ سے التجا کرتے ہیں، بہرا پن ٹھیک ہو جاتا ہے، لوگ ٹھیک ہو کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس مردہ کو زندہ کرنے کی اللہ نے طاقت بخشی تھی، جس مردہ کو اشارہ کرتے زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے بخشی، یہ سارا کچھ جب ایک ہی وقت میں ہوا نا تو حضرت عیسیٰ کے دل میں خیال آیا، آگے پیچھے ہو تو اور بات ہوتی، جب ایک ہی وقت میں چاروں کام ہو جائیں تو پھر دل میں خیال آیا، جب دل میں خیال آیا نا تو اوپر سے آواز آئی، عیسیٰ تو بھول گیا ہے جس کی وجہ سے میں نے تجھے یہ چیزیں بخشی ہوئی ہیں، تیرا دھیان ادھر سے ہٹ گیا ہے، اور اگر تیرا دھیان ادھر نہ گیا نبوت میں نے واپس لے لے۔ آپ درود پڑھتے ہوئے پھر کھڑے ہوئے، اللہ مالک اللہ مالک، میں نے درود پڑھا ہے، میں نے ان کو یاد فرما لیا ہے، میں نے ان کو یاد کر لیا ہے۔ ساری عنایتیں میرے آقا کی وجہ سے تمام نبیوں پہ، کسی نبی کا دور، کسی نبی کا زمانہ آپ پڑھ لیں، جب بھی کسی نبی کو خیر ملتا ہے تو میرے آقا کی وجہ سے۔ اب کیفیت میں وجد آیا حضرت عیسیٰ کی، اور حضرت عیسیٰ اللہ مالک کے سامنے التجا کرنے بیٹھ گئے۔ اللہ مالک ملتجی ہوں تیرے دربار میں، کیا کہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے اس نبی کی امت میں پیدا فرما۔ کہا پھر تو کیا کرے گا؟ بڑی قابل غور بات، بڑی قابل غور۔ اب رب کو منایا جا رہا ہے، حقیقت میں رب کے سامنے یہ التجا پیش کر کے رب کو منایا جا رہا ہے کہ یہ جو خیال آیا ہے نا، یہ خیال بھاری نہ کہیں رہ جائے۔ رب کو منایا، یا اللہ میں ایک التجا کرتا ہوں، مجھے سرکار دو عالم کے دور میں پیدا فرمانا۔ کہا تو کیا کرنا چاہتا ہوں ان کے دور میں پیدا ہو کے؟ کہا میری ڈیوٹی لگ جائے گی، میں ان کے نالین پاک کے تسمے اپنے دانتوں سے کھولا کروں گا۔ خدا کو راضی کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کیا عرض کر رہے ہیں؟ چلو تھوڑا سا اور پیچھے چلتے ہیں، پیچھے جا کے دیکھتے ہیں میرے آقا کی شان۔ اور مجھے کوئی بات آتی نہیں، کیا بات اور کروں، مجھے بس بات ہی ایک آتی ہے، اور وہ بھی پوری نہیں آتی، میری زندگی ختم ہو جائے گی، بات مجھے نہیں آنی، میں لڑکھڑا لڑکھڑا کے باتیں کرتا ہوں۔ میرے آقا کی یہ شان تو نہیں ہے نا، شان تو برا البرا ہے۔ چلو حضرت سلیمان سے پوچھ لیتے ہیں، بڑے اختیار ملے تھے ان کو، عیسیٰ کو بڑے اختیار ملے۔ موسیٰ کے بارے میں پہلے آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ حضرت سلیمان کی بات کرتے ہیں، میں آپ کے دل میں نا
میرے آقا کی محبت تھوڑی اور ڈال لو، پھر وہ بات سنو۔ حضرت ابو ذر غفاری اس کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں سرکار دو عالم نے فرمایا قیامت کے دن جو دوزخ سے آخری بندہ نکالا جائے گا نا، مجھے اس کا پتہ ہے وہ کون نکالا جائے گا۔ اب دیکھو کون سی آنکھ ہے، کون سی آنکھ ہے جو پورا منظر لگا کے دیکھ رہی ہے کہ کون سا بندہ آخری میری امت کا ہوگا جس کو دوزخ میں بھیجا جائے گا اور پھر میں اس کو نکالوں گا۔ وہ بندہ ایسا ہوگا، اس کے کپڑے ایسے ہوں گے، اس کا لباس ایسا ہوگا، بات ایسے کرتا ہوگا، فلاں علاقے کا رہنے والا ہوگا، سارے کا سارا میرے آقا نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اس کو اللہ کے قریب لایا جائے گا، اللہ سے پوچھا جائے گا، اللہ اس سے پوچھے گا جب وہ بھیجا جا رہا ہوگا، اللہ اس سے پوچھے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے، تو نے یہ گناہ کیا ہے، تو نے یہ گناہ کیا ہے۔ وہ مانتا چلا جائے گا، وہ مانتا چلا جائے گا کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ گناہ اتنے قلیل ہوں گے، اتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے جن کا ذکر ہوگا، تو وہ کہے گا کہ فرشتے شاید میرے بڑے گناہ لکھنا بھول گئے، یا وہ دفتر کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہے جو بڑے گناہوں والا جس میں کبائر سارے لکھے ہوئے ہیں، وہ کہیں آگے پیچھے ہوا ہے، یہ تو صغائر الصغائر الصغائر، اس سے بھی چھوٹے، اس سے بھی چھوٹے، اس سے بھی چھوٹے، یہ صغیر ہیں، تو ان کا ذکر اللہ مالک کر رہا ہے۔ میرے دل میں خوف آئے گا جب اللہ مالک پوچھے گا، میرے دل میں خوف آئے گا، اور دوسرا میرے دل میں میرے آقا کی محبت بڑھتی چلی جائے گی کہ اب کوئی اور سہارا نہیں ہے سوائے آقا کے، کوئی اور سہارا نہیں ہے جو مجھے یہاں معافی دلوا سکتا ہے۔ وہ محبت میری بڑھتی چلی جائے گی، جیسے میری محبت بڑھتی چلی جائے گی نا، تو ایک دم میں کہوں گا محمد الرسول اللہ، میں آقا کا نام لوں گا۔ اللہ مالک مجھے بڑھا رہا تھا، گناہوں سے توبہ کروا رہا تھا اور مجھے میرے آقا کی طرف بڑھا رہا تھا۔ جب میرے آقا کی طلب میرے اندر بڑھے گی اور میں آواز لگاؤں گا، اللہ مالک کہے گا تیرے پچھلے سارے گناہ میں نے نیکیوں میں بدل دیا۔ وہ اکبر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق چاریا، یا علی۔ وجہ یہ جو انعام اس کو ملا، وجہ صرف سرکار کا امتی ہونے کی وجہ سے، سرکار کا امتی ہونے کی وجہ سے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے اور اس پہ کرم اور انعام فرما دی۔ جو بات میں پہلے کر رہا تھا، حضرت سلیمان شاباش، حضرت سلیمان آپ تخت پہ ہیں، تخت اڑ رہا ہے، تخت پرواز کر رہا ہے، اللہ معاف فرما، تخت پرواز کر رہا ہے، تخت اڑتا اڑتا نا جی خانہ کعبہ کے اوپر سے گزرا، نیچے سے نا آواز آئی، خانہ کعبہ اللہ مالک کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ تسی تمہیں پتہ ہے خانہ کعبہ گلاں کر دے یار، جو ہوں ایک وٹا گلاں کردہ ہے تے باقی وٹے گلاں نہیں کرتے، عجیب گل ہے، ایک کیڑی گل ہے تے نکی جی گل ہے۔ چلو ایک گلہ پہلے ہو چکے، ہر شے ہی اللہ نہ گل کر دی ہے۔ پہلے میں خانہ کعبہ لیا تو مڑ میں آکھا بھی انہاں بندیاں دے نا وہ خیالات گمانات سارے سدھے کرن واسطے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، یہ کی مطلب ہے جی؟ ہر شے تسبیح کر دی، جڑی ہر شے تسبیح کر دی وہ گلاں نہیں کر دی، تسبیح بھی گلاں ہی نہیں۔ خانہ کعبہ التجا کردہ ہے اللہ دی بارگاہ، یا اللہ اپنے نبی نو تھلے لانا، میرے کو آوے، میرے کو کھڑے ہو کے دعا کرے، میرے مرتبے بڑھ۔ یہ دا مطلب ہے خانہ کعبہ دے مرتبے جدو بھی بڑے نے تو انہاں بندیاں دی وجہ تو ہی بڑے، میرے آقا دی وجہ تو بڑے۔ جواب آیا نہیں نہیں، تیرے لیے میں نے حبیب رکھا ہے۔ خانہ کعبہ
تو حرم ہے، تیرے لیے میں نے حبیب رکھا ہے، تجھے جتنا صاف وہ کر سکتا ہے نا، خانہ کعبہ تجھے جتنا صاف وہ کر سکتا ہے۔ کاش سمجھ آئے، خانہ کعبہ ہی تھا نا جی اس وقت میں، تو فرمایا جا رہا ہے جتنا صاف وہ کر سکتا ہے۔ تیرے میں تو بت ہوں گے، تو تے پورا شیطان خانہ ہوئے گا، ہون نہیں سمجھ آؤنی، گل وڈی ہوگی۔ تو تے ایک وقت ہی پورا شیطان خانہ ہوئے گا، تو پھر میرے آقا آن گے نا، تینوں پھر حرم بنا دین گے نا، تینوں پھر پاک کر دین گے نا۔ اور شرک سب تو بڑا گناہ ہے، شرک سب تو بڑا گناہ ہے۔ تے جتو شرک پھیل رہا ہوئے، شرک کہاں سے پھیل رہا تھا جی؟ آنکھو یا ڈر دے کیوں یار؟ اچھی سارا آنکھ دو کی ہو رہے ہیں؟ خانہ کعبہ سے کیا ہو رہا تھا؟ شرک پھیل رہا تھا۔ شرک وہ گناہ ہے جس کو اللہ مالک کہتا ہے میں معاف کرتا ہی نہیں ہوں، میں نے کرنا ہی نہیں۔ تو وہ کہاں سے پھیل رہا تھا؟ اماج گاہ کیا تھی؟ خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ میں اتنے بت رکھ کے شرک پھیلایا جا رہا تھا؟ نہیں، ثابت کیا جا رہا تھا۔ ہائے ہائے کیسا پڑھتا ہے، کیا بات ہے، ثابت کیا جا رہا تھا میرے حبیب تو نہیں آنا ہے، پھر میں نے تجھے بتانا ہے جہاں سب سے بڑی گندگی اور غلاظت ہے، تیری ایک نگاہ سے صاف ہو جائے۔ جہاں بت ہوں گے اور میرے محبوب جہاں اتنی بڑی سیاہی ہوگی، وہ تیری ایک نگاہ سے صاف ہو جائے گی، تیرے ایک خیال سے صاف ہو جائے گی۔ جو تو کھڑا ہوا نماز میں خیال فرمائے گا اور اس خیال میں تو میرے تک اطلاع فرمائے گا، میں تجھے کہوں گا جدھر تیرا دل ہے ادھر چہرہ پھیر لے، تیرے چہرہ پھرتا ہی وہ ساری سیاہی ختم ہو جائے گی۔ پھر جا کے بت خود نکال لینا، علی کی مدد لے لے، بت خود نکال لینا، علی کی مدد لے لینا۔ خانہ کعبہ التجا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ سلیمان کو نیچے اتارنا، یہ میرے پاس آئے نا، مجھے دیکھے نا، پھر دعا کرے نا، تو میں مرتبہ پاؤں، میں اور عزت پاؤں، میں اور مقام پاؤں۔ ان کے کہنے سے تیری بارگاہ میں مجھے اور عزت ملے، ان کے کہنے سے میں گھر تیرا کہلاتا ہوں، پر ان کے کہنے سے مجھے تیری بارگاہ میں اور عزت ملے اور شان ملے، رقم ہو جائے، لکھا جائے کہ سلیمان اترے تھے اپنے تخت سے اور نیچے آ کے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے انہوں نے دعا فرمائی تھی، یہ تحریر کروانا چاہتا ہے۔ جواب ملا نہیں، تیرے لیے میں نے اپنا حبیب رکھا ہے۔ تخت اڑتا اڑتا آ گیا سرزمین سرکار دو عالم میں، تخت اڑتا اڑتا آ گیا، اقبال صاحب تخت اڑتا اڑتا آ گیا سرزمین یسرب میں، سرزمین مدینہ میں، یہ آ گیا۔ جب وہاں آیا نا تو تخت بے بسی سے نیچے زمین کے ساتھ آ کے لگ گیا۔ اب سلیمان اللہ سے التجا کرتے ہیں، نہیں پہلے حکم دیتے ہیں ہوا کو، ہوا میرا تخت نیچے رک گیا ہے، اس کو اڑانا۔ ہوا جواب دیتی ہے کاسر ہوں۔ جب یہ نیچے آ رہا تھا میں پورا زور لگا رہی تھی کہ آپ کی پرواز میں فرق آ رہا ہے، میرے ہوتے ہوئے تو فرق نہ آئے۔ میری بے بسی کا عالم یہ تھا کہ میں پوری کی پوری دب رہی تھی کہ کہیں رہ نہ جاؤں، سانس لینے کا بھی وقت نہ ملے، کسی کو میرے سے سانس لینے کا بھی دوبارہ وقت، کہیں میں مار نہ دی جاؤں۔ میں نے کمزور اپنے آپ کو پایا، تخت نیچے چلا گیا، تخت جا کے نیچے رک گیا۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتی، بے بسی ہے، مجھے نہیں پتا آپ کا تخت کیوں نہیں اڑ سکتا میرے سے۔ ہوا کتنی بڑی طاقت ہے، اس کو تو آپ نے پڑھا ہوا ہے، کئی دفعہ بات ہوئی کہ ہوا میں اتنی طاقت ہے، یہ پانی کو روک دیتی ہے، یہ پہاڑوں کو ایک دوسرے میں مار کے ریزہ کر دیتی ہے۔ ہوا میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے اوپر آپ کتنے لاکھوں من ٹن آپ اس کے اوپر رکھ کے چلا رہے ہیں، گاڑی چل رہی ہے۔ ہوا بے بس ہوئی، آپ نے کہا وہ عاصم بن برخیہ کو بلاؤ، عاصم بن برخیہ کو بلاؤ، اس کو پتا ہے اس تخت کے کلے کا یہ کہاں سے چلتا ہے، کیسے چلتا ہے۔ عاصم بن برخیہ کو بلایا، عاصم بن برخیہ نے غور کیا کہ ہاں، عاصم بن برخیہ نیچے بیٹھا، اپنے گھٹنے زمین کے ساتھ لگائے، دونوں ہاتھ تخت کو ڈالے، پورا زور لگایا، پسینوں پسینی ہو گیا، کہتے حضور یہ ہلتا بھی نہیں، یہ ہلتا بھی نہیں، تخت نہیں ہل سکتا۔
آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کیے، یوں ہاتھ کھڑے کر کہتے اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، مجھ سے کیا غلطی ہوگی، میرا تخت روک لیا گیا، مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، میں تیرے دربار میں معافی مانگتا ہوں، میرا تخت آج ہوا سے بھی نہیں اڑ رہا، میرا تخت آج جو لایا تھا اس کو آصف بن برکیہ اس سے بھی نہیں اڑ رہا، میری کوشش کاشش بھی ساری ضائع ہوگی۔ آپ نے کہا بس سلیمان تجھے یہ بتانا تھا، یہاں میرا حبیب آنے والا ہے، یہ وہ سرزمین ہے، یہاں سے جو کوئی جائے گا وہ اڑ کے نہیں جائے گا جب تک میرے حبیب کی مرضی نہیں ہوگی۔ یہ ساری دنیا کی گاڑی میرے حبیب کے چلانے سے چلتی ہے، تیرا تخت بھی میرے حبیب کے چلانے سے چلے گا، ورنہ یہ ساری گاڑی جو دنیا کی چل رہی ہے، جو ہمارے سانس چل رہے ہیں میرے آقا کی وجہ سے چل رہے ہیں، یہ جو ہمارا دیکھنا ہے میرے آقا کی وجہ سے، یہ جو قلوب حرکت کر رہے ہیں میرے آقا کی وجہ سے، یہ جو ہوا خرامہ ہے میرے آقا کی وجہ سے، یہ جو صبح دن چڑھتا ہے میرے آقا کی وجہ سے، یہ جو رات کو اتر جاتا ہے یہ آپ کو سلانے کے لیے، یہ میرے آقا کی وجہ سے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کو گنتا چلا جاؤں گا میرا وقت ضائع ہوگا، جو کچھ چل رہا ہے دنیا میں یہ سارا نظام جو خدا کا چل رہا ہے یہ بوجہ مصطفیٰ چل رہا ہے۔ خدا نظام بنانے والا ہے، مصطفیٰ اس کو چلانے والا ہے۔ خدا نظام بنا رہا ہے، مصطفیٰ اس کو چلا رہے ہیں، میرے آقا کی وجہ سے سارا نظام چل رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہو؟ سمجھتے نہیں ہو، آپ کو بتا دیا گیا ہے، سمجھتے تو ہیں نہیں کوئی۔ آپ کو بتا دیا ہے گیا ہے کہ جہاں بھی انسان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے وہاں شیطان پہنچتا ہے۔ اقبال صاحب ایسے سنا ہوا ہے نا، سنا ایسے ہوا ہے، یہ ریلیکس دی گئی ہے، یہ گنجائش نکالی گئی کہ کہیں پکا نہ ہو جائے میں گناہ کیتا ہے، کہیں اس بات پہ اترا نہ جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے، یہ فوراً دل میں سوچے کہ یہ شیطان کی وجہ سے ہوا۔ بس جب یہ سوچے گا شیطان کی وجہ سے ہوا ہے تو اللہ اپنی رحمت سے بخش دے گا، معاف کر دے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا اس سوچنے سے کہ انکاری ہو گیا نا میں نہیں کیتا، شیطان دی وجہ تو ہے۔ اللہ نے اپنی اتنی رحمت ساتھ لگا دی شیطان کو بنا کے، اوہو میرے پہ تو جیسے راز ہی کھل گیا اللہ کا کہ اللہ نے شیطان ایک بنا دیا کہ اب میں نے ان کا کوئی گناہ رہنے ہی نہیں دینا، یا گناہ ہوا درمیان میں شیطان ڈالا معاف کر دیا، درمیان میں شیطان ڈالا معاف کر دیا کہ شیطان کی وجہ سے ہوا، تیرے سے تو نہیں ہو سکتا تھا، تیرے سے تو نہیں ہو سکتا۔ لو جی شیطان نو اللہ نے اتنی قوت دے دیتی کہ جتھے کسے بندے کو کوئی گناہ ہوئے وہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ شیطان دی وجہ تو گناہ ہویا ہے۔ جس جگہ تے کوئی نیک بندہ اللہ دا، کوئی غوث، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی عبدال، کوئی کسی جگہ تو گھسن مسن لگے تے اوتھے شیطان نو اللہ مالک پڑھاؤندا ہے کہ چل اوتھے، پھر ان وضاحت فرماؤندا ہے کہ شیطان آیا سی تاں جون لگا سی ورنہ تو تے میرا ہے، تو تے میرا ہے، یعنی وڈیاں وڈیاں نو ٹھلے پاؤندا، وڈیاں وڈیاں دے کام ماؤندا، شیطان اپنیاں ڈیوٹیاں فرماؤندا، شیطان اتھے جا رہا ہے اینج کر رہا ہے تے جتھے حضور شیطان جا کے بندے نو گمراہ کر رہا ہے اتھے میرے رحمان دیاں تے میرے آقا دیاں پاوراں کی نے، غور تے کرو۔ شیطان اگر ہر جگہ پہنچ دائے، ہر ذی روح ہر ذی نفس تک اگر شیطان پہنچ دائے تے میرے آقا کتنا پہنچ دینے۔ شیطان اگر بندے سے غلطی کروا کے معتبر ہے، شیطان اگر میرے آقا کے خدا کے بندے سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی لغزش کروا کے اگر ایڈا معتبر ہے تے میرے آقا دے کو توبہ کروا کے کڈے نے۔ میرے آقا کی محبت ہے جب اس بندے کے قلب میں آ جائے اور اس بندے کے قلب میں آنے سے میرے اللہ مالک اس کو معاف فرما دیں تو پھر میرے آقا کتنے بڑے ہیں۔ میرے آقا ہر بندے کے قلب میں پہنچتے ہیں، اس کو صاف فرماتے ہیں، اس کو خیرات فرماتے ہیں، اس کو عطا کرتے ہیں۔
اپنا فضل اپنا کرم عطا کرتے ہیں. جو بندہ اللہ کے حضور میرے آقا کی نسبت کے بغیر جاتا ہے، جو بندہ اللہ کے حضور میرے آقا کی نسبت کے بغیر جاتا ہے خالی آتا ہے. دل مان رہا ہے اس بات کو؟ جدہ نہیں دل مندہ میں انہوں منا لینا انہیں، جنہاں میں مندہ ہو تو سارے ہاتھ کھڑے کر دیو نا. اگلی گل کرن دی لوڑ ہی نہیں رہ گئی، ہاتھ تھلے کر. اگلی گل تے ایک بال صاحب کرن دی لوڑ ہی نہیں رہ گئی. یہ تو سارے ہیں ہی وہ جن کا دل صرف اس بات سے خدا کو مانتا ہے کہ مصطفیٰ مانتا ہے. ہائے ہائے ہائے، جن کا دل صرف اس بات سے خدا کو مانتا ہے کہ مصطفیٰ مانتا ہے. جس کا مصطفیٰ نہیں مانتا اس کا خدا نہیں مانتا، اور جس کا مصطفیٰ مانتا اس کا خدا ناراض ہی نہیں ہوتا، اس کا خدا روٹتا ہی نہیں. مصطفیٰ کو منانے جانا ہے اور مصطفیٰ کو منانے آنا ہے. میں نے جانا کا لفظ لیا ہے. جو میرے دوست اس وقت انقریب میرے آقا کے پاس جا رہے ہیں، ان کو موقع مل رہا ہے، کچھ اس مہینے، کچھ اگلے مہینے، کچھ اگلے مہینے، ان کی تیاریاں جس طرح کو جا رہے ہیں. آقا کو منانے جانا ہے صرف اس لیے کہ آقا تیرے ماننے سے خدا مانتا ہے. بس اس لیے تیرے پاس آئیں کہ تو اگر مانتا ہے پھر ہمارا خدا مانتا ہے، اور اگر تو نہیں مانتا پھر ہمارا خدا نہیں مانتا، پھر ہمارا خدا نہیں مانتا ہم اس کو خدا نہیں مانتا. ہائے 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 ہائے. پھر مصطفیٰ کے منانے سے جو خدا نہیں مانتا پھر ہمارا دل اس خدا کو نہیں مانتا. مصطفیٰ کے منانے سے بھی اگر خدا نہیں مانتا، ایک ہی تو جگہ تھی ہمارے پاس، ایک ہی تو جگہ تھی. اس کے منانے سے بھی اگر خدا نہیں مانتا تو پھر میرا دل اس خدا کو نہیں مانتا، کیونکہ وہ تو کوئی خدا ہی نہیں ہے. جو خدا مصطفیٰ کے منانے سے بھی نہیں مانتا حضور، اس کو میرا دل کیسے خدا مانتا ہے؟ خدا کو تو وہ بھی مانتے ہیں اقبال صاحب، خدا کو تو وہ بھی مانتے ہیں جو مصطفیٰ کو نہیں مانتے. جو مصطفیٰ کو نہیں مانتے وہ بھی خدا کو مانتے ہیں، وہ سیدھا خدا مانتے ہیں. خدا نے ان کے لیے بڑی رعایتیں رکھ دی. جو خدا کو سیدھا مانتے ہیں اور مصطفیٰ کو نہیں مانتے، ان کے لیے خدا نے بڑی رعایتیں رکھ دی. میری بات آپ نے سمجھی ہے؟ ایک دو رعایتوں کا ذکر کرتا ہوں. جو سیدھا خدا کو مانتے ہیں اور مصطفیٰ کو نہیں مانتے. مصطفیٰ کو جو مانے، آقا نے فرمایا نماز پڑھیا کرو، 5 وقت ہی پڑھیا کرو. یہ آپ پہ قید ہو گئی ہے، آپ نے نماز پڑھنی، کیونکہ آپ نے مجھے مان لیا ہے نا. آپ نے نماز پڑھنی، پھر آپ نے بھوکیاں بھی رہنا ہے، روزہ بھی رکھنا کرنا ہے، اپنے آپ پیسے 40واں حصہ بھی دینا کرنا ہے. تے جہاد دی ضرورت پوے تے جنگ تے بھی جانا ہے، تے حج بھی کرنا ہے، تے پد بھی کرنا ہے. حج کر دے آیا پد بھی کرنا ہے، اینا ٹرنا بھی ہے، صحیح بھی کرنی ہے، طواف بھی کرنا ہے، مناج بھی جانا ہے، بکرا بھی حلال کرنا ہے، ایک دوسرے دا احترام بھی کرنا ہے، ایک دوسرے لو ویکھنا بھی ہے، انجے وال بھی نہیں ٹوٹن دینا. یہ ساریاں گلاں منظور نے جی، منوان منظور نے، دل تو منظور نے. آقا پھر جڑے انعام ملن گے نا وہ تھوڑے تو پہلے کسی امت نو ملے ہی نہیں. آقا پھر انعام کی ملن گے؟ آقا صرف وضو کر لمی سارے گناہ ختم ہو جانے. میرے نہ صرف ایک گل کر، یہ اگلی گل ہے نا، غور کرنا. تو میرے نہ صرف ایک گل کر بھی تو انج کریں گا، جی میں گل کر لی میں انج کراں گا. آقا اس معاہدہ جڑا تو میرے نہ وربلی معاہدہ کیتا ہے، زبانی طور تے تو میرے نہ معاہدہ کیتا ہے نا، ہن ان دے انعامات ویکھ. آقا جی دے انعامات کی نہیں؟ آقا حالے تو کیتا تو کچھ بھی نہیں. آقا کچھ نہیں کیتا. آقا تو حالے صرف میرے نہ معاہدہ کیتا ہے، تے اللہ دی رحمت تیرے چگرد اس طرح پھر گئی ہے کہ تیرے پہلے سارے گناہ معاف ہو گئے. تے ہن جڑے تیرے کو ہو جان گے وہ بھی جو تو وضو فرماویں گا سارے معاف ہو جان گے. میرے بارے اپنے دل دے وچ محبت لے آویں گا، میرے بارے اپنے دل وچ محبت لے آویں گا
تے تو آکھیں گا کاش وہ میرے کول ہوندے، تیرے کاش آکھن تے تیری اکھ چوں آنسو آوے گا، وہ آنسو والے تھلے نہیں گرے گا۔ مکھی دے سر جتنا موٹا آنسو حالے تھلے نہیں گرے گا، تیری آنکھاں نو تار کرے گا، تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے جا۔ ہن سارے دے سارے گناہ نے، چنیدہ گناہ نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ جب انعام ہوگا، ہن جیڑا سیدھا خدا نو مننے گا، ہن دے بارے کیے تو آج نہیں کرنا تینوں چھٹیاں، ہن رہتا میں کھو جائے تو آج نہیں کرنا تینوں چھٹیاں، تو عمرہ بھی نہیں کرنا تینوں چھٹیاں، تو زکاة نہیں دینی تینوں چھٹیاں، تو نماز نہیں پڑھنی تینوں چھٹیاں، تو کی کرنا ہے؟ جے تو میرا پڑھے کلمہ تے پھر تو بکرے چراؤنے کرنے، تو مرگیاں رکھنیاں، تو مرگیاں رکھنیاں، پھر تو انہاں تے میرے اللہ دا نام لینا ہے، پھر انہوں ذبح کرنا ہے، پھر تو انہوں کھانا ہے، تو پھر بکرے چراؤنے نے، تو پھر بکریاں رکھنیاں، پھر انہوں دے بچے جمنے نے، پھر انہوں تو چراؤنا ہے، چرا کے پھر انہوں موٹے ہونا ہے، بڑے ہونا ہے، پھر تو انہوں کھانا کرنا ہے۔ پھر تیرے واسطے میں ہرن رکھ دیتے، تیرے واسطے میں تتر بٹیرے، تیرے واسطے فلاں فلاں فلاں۔ آکھے جنہاں نے میرا کلمہ نہیں پڑھنا تے جنہاں میرے نہ محبت نہیں کرنی، جنہاں خدا نو سدھا مننا ہے، انہوں نے آکھے تجھے سور کھا لینے کرنے، تسی کتے کھا لینے کرنے۔ اومے دا ہی ہے، کیوں نہیں کھاندے ہو؟ اومے دا ہی ہے، چار ٹنگاں نے نا، میرے آقا نے آکھے نا حرام ہے، تے نہیں کھاندے ہو نا، کیوں نہیں کھاندے ہو؟ آقا نے جو آکھ دے اسی مصطفیٰ نو منیا ہے، پھر خدا نو منیا ہے، تے جنہ سیدھا خدا منیا ہے جہنم دے بوئے کھلے ہونا واسطے، تے سور کھاندے پھرن، تے جتنا مرضی گناہ فرماندے پھرن۔ مصطفیٰ کو مانو پھر خدا کو مانو، سیدھے خدا کو کبھی بھی نہ مانو، سیدھا تو خدا کو ماننا بندے کو آتا ہی نہیں۔ مصطفیٰ فرماتا ہے پھر بندہ خدا کو مانتا ہے، سیدھے خدا کی تو پہچان ہی نہیں ہے کسی کو، سیدھا خدا کون سا ہے؟ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، سبوں پیش خدا میں ہوں روبرو رسول، میں ہوں روبرو رسول، میں ہوں روبرو رسول، میں ہوں سب کے ساتھ روبرو رسول، سبوں پیش خدا میں ہوں روبرو رسول، اور آپ سب کے ساتھ میں ہوں روبرو رسول۔ اور آقا ہمیں قبول فرمائیں، آقا ہمیں معاف فرمائیں، وما علینا الا البلاغ۔ محفل میں نہ بیٹھے، پانی کا انتظام ہے، ٹھنڈے کا گرم کا، جس طرح بھی کسی کا دل ہو، تو بغیر وضو کے کوئی بندہ ختم میں نہ بیٹھے۔ یہ جو نئے دوست آتے ہیں نا، ان کے لیے ہمیں اعلان کرنا پڑتا ہے، جو پہلے دوست آتے ہیں ہمارے ساتھ ریگولر چل رہے ہیں، ان کو تو کبھی انشاءاللہ نہیں کہنا پڑے گا، ان کے تو وضو ہی ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے ایسے بندے اگر پیدا نہ ہوئے تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ پھر یہ وقت ضائع ہو رہا ہے، ہمارا وقت ضائع نہ کریں۔ میں آپ میں سے ایسے بندے ہونے چاہیے کہ میں کسی کو کہوں کہ آج بات فلاں بندہ کرے گا تو پھر وہ بات کرے، اور بات کرے اس طرح کی کہ اس کا اور اوپر چلا جائے انسان کا، انسان اللہ کی بارگاہ میں اس طرح ہو جائے کہ ہاں میں نے تو صرف ایک موتی کو دیکھا تھا، اس کا تو ہر چاول برابر پکا ہوا ہے۔ اس طرح ہونا چاہیے۔ آپ میں اگر یہ چیزیں نہیں آتی تو پھر وقت ضائع ہو رہا ہے، پھر نقصان ہو رہا ہے۔ نقصان نہ کریں۔ آپ کے ذہن میں جب خیال آ جائے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مجھے اب اٹھ جانا چاہیے، تو پھر جب اس کو یہ خیال آئے کہ مجھے اٹھ جانا چاہیے تو پھر رضائی اس سے باہر نہیں بڑھنی چاہیے، این چک کے پرا مارے، اٹھ مالک دے سامنے ہو جا۔ پھر وہ وضو کرے اور پھر کپاتا ہوا سردی میں اٹھ کے مالک کے سامنے کھڑا ہو جائے، کہتا ہے کچھ آتا تو ہے نہیں مجھے تیرے سامنے بولنے کے لیے، پر جو آتا ہے وہ تیرے سامنے آ جاتا ہے۔ ایسے کھڑا ہو جائے، پھر مجھے پتہ ملے، کل رات مجھے خبر ملے کہ ہاں فلاں بندے نے کچھ وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے گزارا ہے،
اس علاقے میں اس کا فیض جاری ہو گیا ہے، اس علاقے کے کتنے لوگ بہتر ہو گئے ہیں رات کو اس کے اٹھ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ آپ پورے علاقے لے کے کھڑے ہو جائیں، آپ کے کھڑے ہونے سے پورا علاقہ کھڑا ہو جائے گا۔ علاقے میں کتنے لوگ رات کو توبہ کر لیں گے آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، آپ نے ٹھیک نہیں کیا، آپ نے وفا نہیں کی ہمارے ساتھ، آپ کے 10 منٹ لگانے سے اگر آپ کے علاقے میں اللہ ایسی ہوائی پھیر دے جو تیرے جسم کے ساتھ لگ کر پورے علاقے میں پھیل جائے، کتنے لوگوں کے کانوں میں جا کے اطلاع کر دے، اٹھ جا توبہ کر لے، اٹھ جا توبہ کر لے۔ تیرے علاقے میں ایک بندے نے توبہ کر لی ہے، اللہ مشرق تو لے کے مغرب تک 40 دن واسطے عذاب اٹھا لیندہ ہے ایک بندے دے توبہ کرنے نال، تے تیرے اٹھ کے کھڑے ہونا اللہ مالک ایسی ہوا نہیں پھیلا دے وے جڑی کنیا اور بندے نو توبہ کروا دے گی اس ایک رات اللہ مالک کتنے بچے پیدا فرما دیندہ ہے کہ نہیں آج کی رات بچہ پیدا ہوا ہے، سب آج کی رات بچے پیدا ہو جائیں۔ اللہ مالک کہتا ہے آج ایک خطے میں خوشی ہوئی ہے اور میرے حبیب تیری وجہ سے میں نے پورے جہان میں خوشیاں کی، میں نے آسمانوں پہ خوشیاں کی، میں نے زمینوں پہ خوشیاں کی۔ تب ایسا ہوتا تھا، اب خدا بوڑھا ہو گیا ہے، اب خدا یہ کرم نہیں فرمائے گا، بس آپ کو تیاری کرنے کی دیر ہے۔ جب آپ تیاری کر لیں گے تو فضل دیکھنا کیسے ہوتا ہے میرے آقا، میرے مالک کا، میرے آقا کا فضل کیسے ہوتا ہے، رحمت کیسے برستی ہے۔ آپ کو صبح پتہ چل جائے گا، آپ کے علاقے سے پتہ چل جائے گا کہ کل تو ایسا نہیں ہوتا تھا جی، آج کیسی خبر ہے، آج کیسی خبر ہے، آج کیسی خبر ہے۔ توڑے ریڈیاں تو آواز لامان آگ پاؤنی، کانے انار میں ایک پاسے رکھے نے، صحیح انار میں ایک پاسے رکھے نے، کانے سیب ایدے پہنے، چنگے سیب ایدے پہنے، کانے امرود ایدے پہنے، چنگے ایدے پہنے، یعنی بندے کے اندر سے جو کھوٹ ہوگا وہ کھوٹ کو علیحدہ کر دے گا، کھرے پن کو علیحدہ کر دے گا۔ جب آپ کے علاقے میں یہ آوازیں لگنے لگ گئی کہ کھرا پن علیحدہ ہو گیا ہے، کھوٹا پن علیحدہ ہو گیا ہے، اسی ایتھے بیٹھے ہیں سجدے تے گر جانا ہے، یا اللہ ساڑی مراد پوری ہوگی۔ بندے ایسے پورے ہو گئے جنہاں نے اللہ دی بارگاہ آج سجدہ کیتا ہے تو علاقہ صاف ہو گیا، علاقہ صاف ہو گیا۔ اللہ دے بندے صاف کرو، اللہ دے بندے صاف کرنا، اللہ نو کنی خوشی ہوندی ہے، کنی خوشی ہوندی ہے تسی سوچ بھی نہیں سکتے میرے اللہ نو کنی خوشی ہوندی۔ وہ جو آدمی جس کا اونٹنی پہ سامان تھا، بندے وضو کرنے چلے گئے تو میں نے کہا بھی ذرا، وہ جو آدمی صحرا میں جا رہا تھا جس کے پاس اونٹنی تھی، اونٹنی پہ سامان تھا، وہ سستانے کے لیے تھوڑی دیر ٹھہر گیا، اس کی اونٹنی بھاگ گئی، سوئے ہوئے کی اونٹنی بھاگ گئی۔ یہ اب میں کو اپنے پاس سے بخاری کی بات میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اونٹنی اس کی بھاگ گئی۔ اب پانی اونٹنی پہ تھا، کھانا اونٹنی پہ تھا، اب کوئی سرو سامان پاس نہیں تھا، بندہ پریشان ہوا۔ جب بہت ہی پریشان ہوا بندہ تو اس نے سوچا کہ اب تو مر جانا چاہیے، پیاس بھی بڑی ہے، بھوک بھی بڑی ہے، سہارا بھی کوئی نہیں ہے، کدھر جاؤں، ریگستان ہے پورا، علاقے میں بندہ بھی کوئی نہیں ہے، اب کیا کیا جائے۔ بندے نے اپنی آنکھیں بند کر لی، نیند آ نہیں رہی اور موت کا انتظار ہو رہا ہے۔ آنکھیں کھولتی ہیں، دیکھتا ہے تو اونٹنی سامنے، اس کی تو انتہا نہ رہ گئی خوشی کی کہ وہ زندگی جا رہی تھی، ابھی واپس لوٹ آئیے، اللہ نے اتنا کرم کر دیا۔ ہوتا کیا ہے، جتنی خوشی اس بندے کو ملی ہے اس سے 70 گنا خوشی خدا کو ملتی ہے جب بندے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تیرے دربار میں، شیطان نے مجھے بہکا لیا تھا، میں بہکاوے میں آ گیا تھا اور اس کی وجہ سے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یہ اس کے دل میں خیال جاتا ہے، زبان سے اقرار نہیں کرتا، تو 70 گنا اللہ کی ذات خوش ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں، جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں، توجہ ہے، بوجھ تو نہیں بن رہا، میں نے بات پھر شروع کر لی، ہم نے کون سی ایسی قید اپنی ذات پہ لگائی ہے کہ اب بات نہیں کرنی اور اب بات کرنی ہے، بات ہی کرنی ہے، ساری زندگی بات ہی کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو ہمارے دل اتنے صاف ہو جاتے ہیں، اتنے صاف ہو جاتے ہیں حضور کہ کوئی چیز اندر رہ ہی نہیں جاتی،
بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ جب ہم آپ سے جاتے ہیں، اقبال جی غور کرنا ہے اس بات پہ، جب ہم آپ سے واپس جاتے ہیں تو کچھ دیر بعد 1 2 4 دن بعد سرکار پھر وہی جوڑے جوڑے تے پھر وہی سر، یہ صحابہ بات کر رہے ہیں کہ فرق آ جاتا ہے، پھر دل میں فرق آ جاتا ہے۔ آقا فرما رہے ہیں ابو ہریرہ اگر تسی انجی رہو تے فرشتے تواڈے نال مصافحہ کرن نو پھرن، فرشتے تانوں لبدے پھرن، تواڈے نال مصافحہ کرن نو پھرن، تے اللہ تانوں سارے نو اٹھا لوے تے پھر اتو ایک گناہگار جماعت بھیجے جہدے کول غلطیاں ہو جاؤں تے پھر اللہ کو معافی منگے۔ دسو اللہ دا بندے دا معافی منگنا خدا کو خدا نو کتنا پسند ہے۔ فَإِن لَمْ أَبْدِهِ قَدَّاتْ شَيْئًا إِلَّا رَحْمَتِي وَشِفَاءَتُكَ، اللہ مالک تو بندے گناہگار کیوں پیدا کیتے؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ مالک گناہگار کیوں پیدا کیتے؟ جواب آ رہا ہے کہ میرے حبیب جے گناہگار نہ پیدا کیتے جاندے کہ تسی پھر شفاعت کی دی کر دے؟ جڈا بھی کوئی نیک پاک ہوئے نا حدیث سن کے نو آندہ ہے بشاللہ کوئی نیویں اچھی ہو ہی جاتی کہ میں آقا دے اس فرمان شامل ہو جاندہ، تے ایسا ہے ہی کوئی نہ جانتے جدے کو نیویں تے اچھی نہیں ہوئی جانتے۔ اگر کوئی ایسا ہوندہ تے وہ متکبر ہوندہ، تے اللہ نے متکبر ہو دی ذات ہے، اللہ نے کبر کرنے والا کوئی چھڑے ہی نہیں جانتے۔ کسی نے وہیں تھوڑا جاتے، کسی نے وہیں تھوڑا جاتے، کسی نے وہیں تھوڑا جا حلال ہو کے رکھ دیتا کہ میرے محبوب اگر ایک گناہ نہ ہوندے تے پھر تو شفاعت کی دی کردہ تے میں رحم کے دیتے فرماؤں اللہ رحمتی و شفاعتک، پھر تیرے شفاعت کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہونی تھی، کس کی تو شفاعت فرماتا اور میں رحم کس پہ کرتا؟ دونوں چیزیں ضائع ہو جانی تھی، دونوں ہی باری تھی، دونوں ہی باری تھی، تیری شفاعت اور میری رحمت یہ دونوں کام آنی تھی۔ اس لیے میرے حبیب کچھ اس طرح بھی ہو گیا، کچھ اس طرح بھی ہو گیا۔ تہاڈا اے مطلب نہیں کہ تہاڈے کول ہن گناہ ہونے شروع ہو جاون تو پھر تسی اس گل تے متکبر بھی ہو جاؤ، ہرگز نہیں۔ گناہ تو بچو، جتنا ہو سکتا ہے گناہ سے بچو، جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکو۔ میرے آقا کے قریب ہونے کے لیے یہی رستہ ہے کہ تم خدا کے قریب ہو جاؤ، مصطفیٰ کا رستہ لیتے ہوئے، جس طرح میرے آقا نے فرمایا اس رستے سے گزرتے ہوئے خدا کے قریب ہو جاؤ۔ جب اس رستے سے گزر کے خدا کے قریب ہوگے تو پھر انشاءاللہ سارے رستے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے، پھر آسانیاں پیدا فرما دی جائیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔